क्यों? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आपका मेज़बान गौहर सरफराज कुरैशी हाज़िर है और सलामत करता है। मेरे साथ हैं कसूरी साहब, ये पाकिस्तान के मायना सियासतदान हैं, बेनज़ीर भुट्टो के 2 दफ़ा मशीर रह चुके हैं। तो आज हम मौजूदा सियासी हालात में अपोजिशन के किरदार और हुकूमती किरदार हम दोनों ज़ेर बहस लाएँगे। और भी हम कसूरी साहब से पूछते हैं कि अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, एक तरफ वो असम्बलियों में बैठते हैं और असम्बलियों को जाली असम्बलियाँ कहते हैं, दूसरी जाली असम्बलियाँ कहने के बावजूद फिर वो उसी असम्बली के इलेक्शन भी लड़ते हैं और इलेक्शन जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। और अब जो इस असम्बलियों को मानता नहीं है उसी असम्बलियों से वोट लेके सेंटर भी बनते हैं। तो कसूरी साहब, ये जो डबल पॉलिसी है अपोजिशन की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कुरैशी साहब, सियासी जो मामलात हैं उनको सियासी तरीके से ही हल होना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि ना इस वक्त कोई सियासी कैदी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में कोई आप मार्शल्लाह का कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है जिसकी वजह से आप कह सकें इज़हार राय पर कोई पाबंदी है या पॉलिटिकल प्रोसेस पर किसी भी किस्म का। असम्बलियाँ आज़ाद हैं, अदलिया आज़ाद हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कवानीन के मुताबिक जो भी हुकूमत आइन के रियासत के तीनों सतून अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त अगर कहा जाए कि अपोजिशन ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून है या मौलाना फजलुर रहमान है जमीयतुल उलमा इस्लाम के, या एक दो हैं अब्दुल समद अचकज़ई साहब कहा जा सकता है, महमूद अचकज़ई साहब, तो कहा जा सकता है कि उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया है वो बिल्कुल गैर जमहूरी है और गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से वो काम कर रहे हैं। इस तरीके से जमहूरियत पाकिस्तान में ना तो जमहूरी इदारे मजबूत होंगे, ना पार्लियामेंट मजबूत होगी और ना डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है ये आगे फलित मिलेगा। बल्कि इससे और जो है ये कहा जा सकता है, जैसा कि उनकी खुद पॉलिसी है, कल या परसों उन्होंने कहा दिया है कि हम ये तहरीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम जो इंस्टीट्यूशन है दूसरे रियासती उनको इतने दबाव में लाएं ताकि वो मजबूर होकर। तो ये कहा जा सकता है कि ये रवैया बिल्कुल गैर जमहूरी है और गैर ये मार्शल्लाह को दावत नहीं दे रहे फौजी इदारों को। मैं उधर ही जा रहा हूँ। असल बात यह है, देखिए एक जो इंसान तरीका है कि आप इन्होंने एक नुकाती एजेंडा अपना कर लिया मुकर्रर कि किसी तरीके से कि डी नहीं इमरान खान इनके लिए मसला नहीं, इमरान खान के लिए पैर पकड़ने के लिए तैयार है, ये किसी के भी पैर पकड़ने, सिर्फ ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है इमरान खान ने शुरू किया है वो डी ट्रैक हो जाए या वो प्रोसेस स्लो हो जाए। अब देखें ना, ख़ास तौर पे इनका जो रवैया कभी कहती है कि आर या पार, कभी कहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी कहती है कि मैं मतलब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ज़ाती तौर पे देखें ना, एक तरफ तो इनका ये रवैया है कि रियासती इदारों को ललकारना, जमहूरी इदारों को मतलब चैलेंज करना, दूसरी तरफ वो कोई भी ऐसा मौका जाने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है कि जहां उनके साथ जो रियासती इदारे हैं उनके साथ उनका कोई गठजोड़ हो जाए। जैसा कि पिछले दिनों इनका जो एक गवर्नर रहा वो अपना ज़ुबैर उमर साहब, उन्होंने कोशिश की हमारे रियासती इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए कि इनके लिए कोई स्पेस पैदा की जाए। जब उसमें नाकाम हुए तो जो गार्ड सिसिलियन माफिया का गार्ड फादर सो कार्ड बैठा हुआ है, उसने हमारे इंस्टीट्यूशंस को ललकारा, उनके जो यहाँ मेंढक हैं उन्होंने तरसाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर दोबारा किसी न किसी तरीके से, जैसे हम यहाँ क्लब में बैठे हुए हैं, इसी तरीके से उन्होंने, ये लोग बाखबर होते हैं, उनको पता चला कि जनरल जावेद कमर बाजवा साहब इस्लामाबाद क्लब में फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो वो भी अपनी फैमिली लेके पहुंच गए कि ताकि अलेक्स रेक हो जाए और कोई और रास्ता निकल आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तजादात हैं और ख़ास तौर पे जो इनकी ईमानदारी का ये हाल है
کہ ان کا جو دادا ہے اس کی قبر پہ جو نیاز کے لیے دیگیں چڑھائی وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے خرچے پر، اور مریم کا جو ہے، میں یہ بات بلا تردید یا تنقید کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام سے ان کے میک اپ کے اخراجات برداشت کیے جاتے رہے، اور وہ تھوڑے سے اخراجات نہیں ہیں، کم از کم 25 سے 30 کروڑ روپیہ ہے جو بے نظیر بھٹو کے انسٹیٹیوٹ آف انکم سیکٹ پروگرام سے انہوں نے حاصل کیا۔ تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو، میں یہ سمجھتا ہوں قریشی صاحب جی سیدھی سی مختصر، کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو جب تک اپنے اندر اقتصادی نظام کو وہ مضبوط نہیں کریں گی، پولیٹیکل پارٹیاں بھی مضبوط نہیں ہوں گی۔ پولیٹیکل پارٹیاں تو مروسی پارٹیاں بن چکی نہیں، یہ اس سے پارٹیاں مضبوط نہیں ہوگی نا، آپ بنا لیں تو شخصیات مضبوط، چاہے آپ کے مطلب کبھی حمزہ کو لے آئیں کبھی مریم کو، تو پولیٹیکل نہ انسٹیٹیوشن یہ مضبوط ہوں گے نہ پارٹیاں، پھر تو یہی ہوگا ٹوٹ بٹوٹ کا مارکا کے جمہوریت، تو یہ نہیں چل سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو خاص طور پہ جو پولیٹیشین ہے، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان کی نہ جمہوریت کے لیے کوئی جد و جہد ہے، نہ پارلیمنٹ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے کوئی جد و جہد ہے، یہ ہمیشہ غیر جمہوری طاقتوں کے الائی رہے ہیں، یا انٹرنیشنل جو مافیا ہے اس کے یہ پلیئرز کے یہ کارندے ہیں پاکستان میں۔ اس لیے پولیٹیکل پارٹیوں کو خود جو ریزنیبل ہیں، خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی ایک لمبی جد و جہد ہے جمہوریت کے لیے، وہ بھی تو برمسی نہ وہ ماروسی، ان کو بھی ہے نا اب علیحدہ ہونا پڑے گا، جب تک آپ ماروسی کی طرف جائیں گے پارٹی مضبوط نہیں ہوگی۔ دیکھنا پارٹی تضاد حسن جیسے پولیٹیشین اپنا بلاول کے ساتھ جیسے کھڑا ہوتا ہے، یہ کوئی حد ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ہمارے، مطلب ہے کہ کسی کو سینئر جو لوگ پارٹی کے لوگ ہیں، اعتجاز حسن ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جمہوری جو پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل جو ہے سٹیپ لیں، اور یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس ٹائپ کی یہ پارٹی نہیں چلے گی، اور خاص طور پہ سب سے نقصان زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا اگر ہم نے اسی غیر جمہوری اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، کیونکہ ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا ایک تاریخ ہے، جد و جہد ہے، پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اصل کی طرف آئے جو کہ اس کا وتیرہ تھا۔ یہ نہیں ہے یہ لوٹ مار والی پارٹی، یہ موروثی پارٹی، یہ مطلب ٹوٹ مٹوٹ کا مار کے، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو پاکستان کے لوگ اپنی پارٹی اب سمجھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری پارٹی بن چکی اب ہے، اسی کو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھیں گے جو جمہوری جد و جہد کے لیے، اور خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیوں کو ڈائیلاگ سے کبھی مطلب سمجھو کہ ڈائیلاگ کا جو پروسیس ہے اس سے تو کبھی علیحدہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پولیٹیکل یہ تو کرکٹ کے میدان میں گلی ڈنڈے کے کھلاڑی ہیں، ان کا مسئلہ ڈو اینڈ ڈائی کا تو مطلب یہی ہے کہ چاہے ڈو اینڈ ڈائی جیسے بھی ہو، چاہے پاکستان میں جمہوری سسٹم ہے وہ لپیٹے آ جائیں، پاکستان کے انسٹیٹیوشن تباہ ہو، ملک کی ساورنٹی کو خطرہ ہو، کوئی چیز ان کے لیے صرف یہ ہے کہ شہباز شریف کو این آر او مل جائے، مریم کو باہر جانے کی اجازت مل جائے، نواز شریف کو یہ سہولت مل جائے، تو اس سے مطلب ملک مضبوط نہیں ہوگا قریشی صاحب، اور پاکستان میں جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہ اور مضبوط ہوں۔ دیکھیے جی انہوں نے ڈیزل کو پیسے دیے، اس کو آگے لگا دیا کہ چل بھائی تو کام کیا ہے، بچوں بچورے آگے چل، تو یہ جو ڈیزل کی اپنی اوقات کیا ہے، وہ تو جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے وہ تو لسی پی گیا ساری، اس کا لسی کا بل آپ کو پتہ کتنا آیا؟ ابھی بٹالوی صاحب بتا رہے تھے کہ لاکھوں کی تو لسی پی گیا۔ یہ جو کشمیر کمیٹی کا بجٹ ہے کم از کم 2.5-3 ارب روپے سالانہ ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ 30-35 ارب روپے میں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ پاکستان پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو PID ہے اس کا ہونا چاہیے۔ وہ جب مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات و نشریات بنی ہے تو اس نے جو فنڈ کے تھے اس کے تمام وہ مریم کو روٹ کر دیے تاکہ وہ ذاتی اپنی عیاشیاں اور مختلف قسم مجھے کے کسی زمینیں نے بتایا تھا کہ مریم کا میک اپ کرنے والی جو میک اپ کرنے والی آتی ہے نا مریم کو روزانہ، وہ 50,000 روپے کا میک اپ کرتی ہے، نہیں ساری اس سے بھی زیادہ وہاں وہ اور مریم نے جو سرجری کرائی ہوئی ہے چہرے کی، وہ یہ شیخ زیاد میں اسپتال میں ڈاکٹر تھا پروفیسر، وہ مجھے بتا رہا تھا جی 6 دفعہ تو میں نے اس کی سرجری کی تو ہے۔ آپ کو بتایا نا کہ کم از کم 25-30 کروڑ روپے ادھر سے گئے بے نظیر بھٹو
اور 2-2.5 ارب روپیہ وہ PID کے مختلف ڈپارٹمنٹوں سے گیا ہے. تو خواتین حضرات صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اکثریت ان کی GHQ پیداوار ہے، اور پھر جب یہ GHQ والے لے آتے ہیں ان کو، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے آتی ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اسی کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹریک ریکارڈ ہمارے سیاستدانوں کا یہی ہے، کھاتے بھی ہیں اور بھونکتے بھی ہیں. تو جو قصوری صاحب نے کہا کہ آڈٹ ہونا چاہیے، بالکل آڈٹ ہونا چاہیے. اور عمران خان کیوں نہیں آڈٹ کر رہا؟ کس نے منع کیا ہوا ہے عمران خان کو کہ یہ ڈیزل کا بھی آڈٹ کرے، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹس کا انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سے یہ پیسہ سارا چلتا ہے، اور PID تو رشوت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ دونوں محکموں کا آڈٹ بے حد ضروری ہے. آڈٹ کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ TTO کا تو ریکارڈ مل چکا ہے، وہ TTO میں تو انہوں نے بچنا نہیں. اب یہ شہباز شریف کے ساتھ بڑا سیریس کیس ہے. شہباز شریف کا میں نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں، اس میں بچنا شہباز شریف کا ممکن ہی نہیں ہے. نہ بچنا ہے حمزہ نے. تو جو بڑا بیٹھا ہوا ہے چور، وہ دوبارہ بھاگ گیا ہوا ہے، وہ ویسے نااہل ہو چکا ہے سیاست میں. مریم نااہل ہو چکی ہے. تو اب یہی چاہیے کہ اپنے شریف فیملی سے قیادت نکل کر کسی اور کو دیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ یہ کسی اور کی قیادت، بڑا سینئر بندہ ہے اعتزاز حسن، اس کو دے دیں. یوسف رضا گیلانی ہے، بڑا وفادار ہے آپ کا، اس کو دے دیں. پرویز اشرف جو رینٹل ہے اس کو دے دیں. تو خواتین حضرات اسی تبصرے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آنے والے دنوں میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.